السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج ہم ریڈ کریں گے ناول وحشت جنون کی 24ویں قسط، وہ بھی بہت دھماکے دار ہونے والی ہے، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ریڈ کرتے ہوئے۔ تو ابھی سے لائک کر دو اس ویڈیو کو، شیئر بھی کر دو، کامنٹ بھی کر دو اور سبسکرائب تو کر دی دو یار۔ آپ لوگ پتہ ہے 91% لوگ چلے گئے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، مفت میں آ کر پڑھ کر چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے یار۔ ایک سبسکرائب کر دو، کیا چلا جائے گا تم لوگوں کا۔ اور آج کی ایپیسوڈ سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے سائڈ پہ بہت سردی ہے، پتہ نہیں اچانک سے پھر سے سردی آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے۔ خیر آپ بھی بتانا کہ کدھر کدھر سردی پڑ رہی ہے۔ آج تو اتنی زیادہ سردی ہے کہ کیا بتاؤں، آج میں پنکھا بھی بند کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم ریویوز کی طرف آتے ہیں۔ تو نبہان بہترین ریویو ہمیشہ کی طرح، تھینک یو جن لوگوں نے لائک کیا اور کمنٹ بھی کیا، تو تھینک یو سو مچ، مجھے بہت مزے کا لگا ان کا ریویو۔ اور انزلہ ذوالفقار، انہوں نے بھی بہت مزے کا ریویو دیا۔ ابھی مجھے یار آپ کا نام انزلہ ہی ہے نا؟ میں غلط نام تو پروناؤنس نہیں کر دی، پلیز مجھے کمنٹ میں بتا دینا۔ تو ان کا ریویو بھی بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو ان کے علاوہ ہماری ہانیہ، میرا مطلب ہے آمنہ چیمہ نے کمال کا اتنا لمبا ریویو دیا ہے نا، پر کہ مزہ ہی آ جاتا ہے قسم سے۔ اور آج سے ناول فیس بک پہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو یار پلیز وہاں پہ جا کے لائک کر دو، کیونکہ میرا پیج بہت ہائی جا رہا ہے، اور مطلب ریچ بہت ہائی جا رہی ہے، لیکن لائکس بہت کم آ رہی ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے یار۔ اتنی ناانصافی ایک رائٹر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی جو آپ کو ڈیلی ناول دے رہی ہو، بنا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ناگا ہی بولتے ہیں ادھر، کیا بولتے ہیں کہ یہ آپ کو ایپیسوڈ دے رہی ہے، پھر بھی آپ لائک نہیں کر رہے، تو یہ زیادتی ہے یا نہیں، آپ خود مجھے بتانا۔ ہمارے نیکسٹ میری فیوریٹ سوزین شیخ کا ریویو، ان کا بھی بہت مزے کا ریویو تھا، آپ لوگ لازمی پڑھیں اور لائک کر دیا کریں ریویو کو، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ کون کون ریویو پڑھ چکا ہے۔ تو آج یہ تھے ہمارے ریویوز۔ اب ہم آتے ہیں ہماری ایپیسوڈ کی طرف۔ تو جناب یہ رہی ہماری ایپیسوڈ، لیٹس سٹارٹ۔ وحشت جنون قسط نمبر 24، تحریر عریج شاہ۔ ہیر عجیب سی جگہ پر پہنچی تھی۔ اس کے لیے یہاں پہنچنا مشکل تو نہیں رہا تھا، کیونکہ لوکیشن کی وجہ سے یہاں وہ آسانی سے پہنچ آئی تھی، لیکن یہ جگہ کھنڈر نما تھی۔ دیکھنے میں تو یہ بہت پرانی سی جگہ معلوم ہوتی تھی، اور یہ بہت چھوٹی ہرگز نہیں تھی۔ یہ کھنڈر دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں ایسی کوئی جگہ ہے، اسے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس طرح کی جگہ اس نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی، اسی لیے وہ کافی زیادہ پریشان تھی کہ وہ یہاں سے کس طرف جائے۔ اس جگہ کی خاموشی اور ویرانی دیکھتے ہوئے اسے عجیب سے خوف نے آ گھیرا تھا۔ شاید وہ غلط جگہ پہنچ آئی تھی، سوچ کر اس نے ایک بار پھر سے لوکیشن چیک کی، جو بالکل صحیح جگہ پر پہنچائی تھی، لیکن اب وہ کہاں جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں تھا جس سے وہ کچھ نہ کچھ پوچھ پاتی، کہ وہ یہ بہت عجیب طرح کی جگہ تھی، کیونکہ یہ بہت عجیب طرح کی جگہ تھی، نہ جانے ساتھ نے اسے کس طرف بلایا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس عجیب غریب طرح کے کھنڈر میں داخل ہو گئی۔ بڑا بڑا گھاس جو اس کے قد کے برابر آ رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً یہاں سالوں سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا آگے جانا ٹھیک بالکل نہیں تھا۔ یہاں تو دور دور تک راستہ بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کس طرف آ گئی تھی۔ مجھے اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے واپس چلے جانا چاہیے، یہی بہتر ہے، اس نے سوچتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، جب اپنے سامنے ایک اونچے لمبے ہٹے کٹے آدمی کو دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس آدمی کے اپنے ہاتھ میں موجود ایک کپڑا اس نے اس کے منہ پر رکھ دیا، جس کے بعد اسے کوئی ہوش و حواس نہ رہا۔ سر، میرا نہیں خیال کہ میڈم اس جگہ پر آئی ہوں گی، یہ تو بہت سی عجیب سی جگہ ہے، اور سر، میڈم اس طرف کیوں آئیں گی؟
اگر انہوں نے جانا ہی ہوا تو وہ واپس اپنے شہر کی طرف جانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ پر دیکھنے کے بجائے ریلوے اسٹیشن جانا چاہیے، کیونکہ انہیں اگر کہیں جانا ہوا تو وہ واپس اپنے شہر جانے کی کوشش کریں گی۔ امجد اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ ایام نے نفی میں سر ہلایا اور آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ نہیں، ہیر یہیں پر ہے، دیکھو اس کے موبائل کی لوکیشن ابھی تک یہیں پر ٹریس ہو رہی ہے۔ ہم بالکل صحیح جگہ آئے ہیں سر، لیکن یہ تو بہت عجیب ہے، اور یہاں وہ کیوں آئیں گی؟ وہ خود بھی کافی الجھا ہوا تھا، جبکہ امجد اس کی لوکیشن دیکھتے ہوئے گارڈز کو اس جگہ دیکھنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ وہ ہر طرف اس جگہ کو چیک کر رہے تھے۔ یہ دیکھنے میں بہت پرانی سی جگہ لگتی تھی، جیسے یہ کوئی قدیمی جگہ ہو۔ اس طرف کوئی بھی نہیں آتا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر عجیب طرح کے قصے مشہور کر دیے گئے تھے۔ شاید لوگوں کو جن بھوت وغیرہ کا ڈر بتا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کئی دفعہ نشے میں دھت لوگوں کو اس طرف آتے دیکھا گیا تھا۔ لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ نشے میں لوگوں کو اپنی بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، تو وہ جن بھوت جیسے چکروں میں کہاں پڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس طرف سوائے نشئی یا پھر گنڈوں کے اور کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ سر، مجھے لگتا ہے کہ میڈم کا فون وغیرہ چوری ہو گیا ہے۔ کسی نشائی نے شاید یہ حرکت کی ہوگی۔ ریلوے اسٹیشن پر یہ بہت عام سی بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم صرف یہاں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیں ریلوے اسٹیشن جانا چاہیے، ابھی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہمیں یہاں وقت نہیں برباد کرنا چاہیے، امجد نے اسے سمجھانا چاہا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر کی طرف جانے لگا، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کا فون چوری ہو گیا ہو۔ وہ کتنی سمجھدار تھی، یہ تو وہ اس کی اس حرکت سے اندازہ لگا ہی چکا تھا۔ اسے مزید اس جگہ پر وقت برباد نہیں کرنا تھا۔ سر، یہ رہی لڑکی، اب بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ زمین پر بے ہوش و حواس پڑی تھی، جبکہ وہ لوگ سعد کے ماتھے پر بندوق رکھے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیر کو دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وہ یہاں آئے گی، لیکن وہ نہ صرف یہاں آ گئی تھی بلکہ وہ تو ان لوگوں کو مل بھی چکی تھی۔ سر، دیکھیں ہیر آ گئی ہے۔ اب پلیز آپ لوگ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ آپ کو یہ لڑکی چاہیے تھی نا، تو یہ لڑکی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ جو کرنا ہے کریں، جو ہوتا ہے بس مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ڈر سے اس کی جان جا رہی تھی۔ اوئے بے غیرت، تو چپ کر کے بیٹھ۔ اور تم لوگوں نے ٹھیک سے پتہ کروایا ہے نا؟ یہی وہ لڑکی ہے نا جو اس آدمی کو چاہیے، اسی کی خاطر اس نے اتنے پیسے دیے تھے نا؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھنے لگا۔ اب یہ تو یہ آدمی بتائے گا نا۔ اس نے سوچا تھا کہ ہم اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے اور یہ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ تجھے کیا لگا اگر تو لڑکی کو طلاق دے دے گا تو بچ جائے گا، یا ہم تجھے ایسے ہی جانے دیں گے؟ بول، یہی ہے نا وہ لڑکی جس کے لیے کنگ نے تجھے پیسے دیے تھے؟ وہ سعد کے بال پیچھے کھینچتے ہوئے اس کے منہ پر بندوق رکھ کر پوچھنے لگے۔ ہاں، یہی ہے وہ لڑکی، اسی کے لیے کنگ نے مجھے پیسے دیے تھے۔ اس کے آدمی میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ لڑکی میری منگیتر ہے؟ میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ لڑکی میری منگیتر ہے اور 2 سالوں بعد میری اس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ لیکن اس آدمی نے کہا کہ اب بھی شادی کروا لو اور ہم تمہیں اس کی شادی کی قیمت دیں گے۔
मैं लालच में आ गया। मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। हीर बहुत खूबसूरत थी। मुझे यही लगा था कि वो बुड्ढा इस पर मर मिटा है तो अच्छा मौका है पैसे कमाने का। मैंने इससे बहुत बड़ी रकम ले ली और वादा किया कि मैं इसे इस तक पहुंचाऊंगा। शादी के बाद तो मैंने हीर को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि इस आदमी ने कहा था कि इसकी खूबसूरती पर सिर्फ इसका हक होगा। लेकिन शादी वाले दिन मुझे पता चला कि इस आदमी के बहुत सारे दुश्मन हैं जो मेरे पीछे लग गए हैं, क्योंकि इस आदमी की कमज़ोरी मेरी बीवी है। मुझे इस आदमी का फ़ोन आया। इसने मुझे कहा कि हीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हीर 2 महीनों तक इसकी अमानत मेरे पास रहेगी। मैंने यही सोचा कि मैं हीर को लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि इसकी खूबसूरती पर मेरा अपना ईमान खराब होने लगा था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस तरह मेरी जान को भी हर वक्त खतरा लाहक था। हीर को महफूज जगह पहुँचाने के लिए मैंने इसे अपने कज़न के घर भिजवा दिया और खुद यहाँ से भागकर लंदन चला गया, ताकि किंग के दुश्मन की नज़र मुझ पर ना पड़े। बाकी इसे अगवा करने की कोशिश तो आप लोगों ने भी की थी, लेकिन आयाम सिकंदर के इलाके में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पिछले 4 महीनों से हीर इद्दत में थी। इसकी इद्दत पूरी हुई तो आज वो घर से बाहर निकली और इस वक्त ये आप लोगों के सामने है। अब मुझे यहाँ से जाना है। आप लोगों का काम हो गया। प्लीज़ अब आप लोग मुझे छोड़ दें। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँगा। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे जाने दीजिए। अपना मुंह बंद कर, वरना मेरी बंदूक बोलेगी। वो इसे धमकी देता, धक्का मारकर पीछे करता। खुद अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर कान से लगा चुका था। सर, किंग वाली लड़की मिल चुकी है। वाकई इतनी खूबसूरत तो है कि किंग जिस जैसे आदमी का ईमान इस पर ख़राब हो जाए। इसे कहाँ लेकर आना है? कहें तो हसीना भाई के कोठे पर छोड़ आऊं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हसीना इसे कोठे की सबसे बड़ी और महंगी तवाइफ बनाएगी। फिर किंग को भेजेंगे इसके पास। वो बेढंग सा कहका लगाते हुए बोला था, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। फ़ोन बंद करने के बाद वो अपने आदमियों को हीर को बॉस के घर भेजने का हुक्म जारी करने लगा। इससे बॉस के घर पहुंचा दो। सर ने कहा है कि पहले इसका एक वीडियो बनाकर किंग को भेजेंगे, ताकि किंग को अंदाज़ा हो जाए कि चाहे अपनी हर चीज़ें 1000 पर्दों में छुपा कर रखे, तब भी स्टीफन की नज़र से बच नहीं सकती। स्टीफन सर ने कहा है कि पहले वो खुद इसके साथ अपना वक्त रंगीन करेंगे और फिर इसे हसीना के कोठे की सबसे बड़ी तवाइफ बनाएंगे, ताकि इनके दुश्मन को पता चल जाए कि वो इसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी बात मुकम्मल करता हीर के चेहरे को देखने लगा। वाकई इस लड़की पर तो किसी का भी दिल आ सकता है, इसने हीर के करीब जाते हुए कहा था। इसकी निगाहें इसके चेहरे पर उलझने लगी थी। वो इसके चेहरे पर झुकने लगा जब पीछे से इसे अपने आदमी की आवाज़ सुनाई दी। सर, इस तरह से मत करें। अगर बॉस को पता चल गया तो वो खफा होंगे, और वैसे भी इनके बाद सब कुछ आपके ही तो हिस्से में आता है। थोड़ा सब्र कर लें। शायद वो इसकी नीयत को समझ गया था। अरे यार, इन्हें थोड़ी ना पता लगेगा कुछ भी, और मैं कौन सा इसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं। वो मुकरूहन सी हंसते हुए इसके चेहरे पर झुकने ही लगा, जब अचानक किसी ने ज़ोरदार लात इसके मुंह पर दे मारी। वो दूर जा गिरा, जबकि अपने बॉस को गिरते देख सब लोग अलर्ट होकर इसकी तरफ भागने लगे थे। इन लोगों का मकसद इस पर हमला करना था, लेकिन आयाम सिकंदर को वो लोग जानते ही कहाँ थे। वो तो बिखरा हुआ शेर था, अपने सामने आने वाली हर रुकावट को चीर फाड़ देने का हौसला रखता था, और इस वक्त वो इस आदमी को चीर फाड़ ही देना चाहता था। वो बुरी तरह से इसे मार रहा था, बल्कि मार चुका था कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अजीब पागलपन सवार था इस पर। इसके साथ आए लोग भी हैरानगी से इसे देख रहे थे।
इस वक्त इनमें इतना हौसला नहीं था कि कोई भी आगे बढ़कर इसे रोक पाता। आयाम तो ये सोचकर पागल हो रहा था कि अगर वो थोड़ी देर यहाँ आने में मज़ीद कर देता तो हीर के साथ क्या हो सकता था। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर इसे किसी पर गुस्सा आ रहा था तो वो हीर थी, जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकता था, इसीलिए इन सब की दुर्गत बना रहा था। सर, आप इन्हें हमारे हवाले करें, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। गार्ड इसे देखते हुए पीछे करना चाहता था क्योंकि वो इसे मारते मारते पागल हो रहा था। इससे पहले कि वो आदमी मर जाता या केस बड़ा बन जाता, वो इसे रोकते हुए कहने लगा, नहीं, ये पुलिस का नहीं, आयाम सिकंदर का केस है। इन सब को तुमने कहाँ पहुँचाना है ये तो तुम जानते हो। वो एक ज़ोरदार लात इसके मुंह पर मारता साद की तरफ आया था, जो एक साइड खड़ा कांपते हुए इसे देख रहा था। लाला, शुक्र है आप आ गए, वरना ये लोग हमें मार डालते। वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक आयाम ने इसे सर से पकड़कर इतनी शिद्दत से ज़मीन पर मारा कि दूसरी आवाज़ भी इसकी नहीं निकली। इसकी आंख खुली तो हर तरफ शोर मचा हुआ था। ये बहुत अजीब सी जगह थी। अंधेरा सा छाया हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अंधेरा इसकी आंखों के सामने था या इसके दिमाग में। हीर पूरी आंखें खोलते हुए ज़मीन से उठने की कोशिश करने लगी। इसका सारा ध्यान सामने खड़े इस आदमी पर था जो किसी को बुरी तरह से पीट रहा था, और कुछ लोग इसे ऐसा करने से मना कर रहे थे। इसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहा था। वो सब कुछ समझ रही थी। साद एक तरफ खड़ा कांप रहा था। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस आदमी को इसके हाथों से बचाया था। इसे साद की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से चलता साद के पास आ गया था और इससे कुछ कहने लगा, लेकिन इसका हाथ उठा इसके सर के पीछे गया और अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोझ हो गया। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ साद ज़मीन पर पड़ा था। शायद वो बेहोश हो चुका था। इसके जिस्म में किसी तरह की हरकत नहीं हुई थी और इसकी हालत देखकर हीर का वजूद में कपकपाहट शुरू हो गई। वो इसकी तरफ पलटकर गुस्से भरी सुर्ख निगाहों से इसे देखने लगा और तेज तेज कदम उठाता इसके पास आ गया। इसे अपनी तरफ आते देखकर इसने पीछे कदम उठाए थे, जिस पर इसका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। वो एक झटके से इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच चुका था और फिर वो रुका नहीं, बल्कि लंबे लंबे ढंग बढ़ता इसे अपने साथ घसीटते हुए लेकर जा रहा था। हीर को अपने वजूद में जान महसूस नहीं हो रही थी। वो बस इसके साथ भागते हुए आ रही थी। यहाँ क्या हुआ था और क्या होने वाला था, इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो इस जगह पर कैसे आई थी, उसे तो ये भी याद नहीं था। अगर कुछ याद था तो सिर्फ इतना कि वो एक खंडर में थी जहाँ किसी ने इसके मुंह पर कुछ रखा था। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। इसे गुस्से गुस्से से इसकी रगें बाहर को उभरी हुई थी। वो चाहकर भी इससे कोई बात नहीं कर पा रही थी। इस वक्त इसके चेहरे पर इतनी वहशत थी कि वो इसे मुखातिब तक नहीं कर पा रही थी। कि हम कहाँ आए हैं आयाम? वो जो तब से गाड़ी चला रहा था, अचानक एक जगह ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को रोक गया। चुप, एकदम चुप। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ न निकले। अब अगर तुम कुछ बोलोगी तो सिर्फ 3 दफ़ा कबूलियत के अल्फाज। इसके अलावा अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई दी तो वो तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी आवाज़ होगी, याद रखना। क्या सोचा था तुमने? मेरी नाक के नीचे से तुम इस तरह से भाग जाओगी और मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँगा? नो डार्लिंग, नो। क्या करने जा रही थी तुम? अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ से भागने की तैयारी? इतना शौक हो रहा है सऊदीया जाने का तो डार्लिंग, हनीमून पर तुम्हें ले जाऊँगा तुम्हारे भाई के पास, और
وہاں پر تمہیں یہ بھی اچھے پتہ چل جائے گا کہ تمہیں وہاں وہ کیوں بلا رہا ہے۔ کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے تمہارا بھائی، جو اپنی بہن کو یہاں نہ حفاظت دے سکا وہ وہاں کیوں دے گا؟ ہمدان گیلانی سے تمہاری منہ مانگی قیمت وصول کر چکا ہے، بلکہ مکان بھی نام کروا چکا ہے۔ اور جاننا چاہتی ہو کہ ہمدان گیلانی کون ہے؟ میرا بزنس پارٹنر اور بہت قریبی دوست۔ میری ہونے والی بیوی کو میرے دوست کے آگے بیچ رہا ہے تمہارا بے غیرت بھائی۔ وہ اس کے سامنے اس کے بھائی کا اصل چہرہ لاتے ہوئے اس کے کانوں میں جیسے سیسا ادھیل رہا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ بھائی کبھی ایسا نکاح کے بعد ثبوت بھی دکھا دوں گا تمہیں۔ باہر نکلو۔ وہ اسے گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سامنے مسجد تھی۔ پچھلے گاڑیوں سے آدمی نکل کر مسجد کے اندر داخل ہو چکے تھے، جبکہ ہیر کی تو سانسیں تک خشک ہونے لگی تھی۔ یہ کیا ہونے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تو اس سے دور بھاگ رہی تھی، لیکن یہاں تو اس کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ ایام، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک اس نے اس کے ماتھے پر بندوق رکھ دی۔ اس کی آواز حلق میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ خوف سے آنکھیں پھیلائے وہ اس کا وحشت ناک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ اچانک اپنی سائٹ کا دروازہ کھولتا اس کے پاس آیا اور ایک بار پھر سے اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جس کو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ آج میں جلدی ہی کوشش کروں گی پوسٹ کرنے کی۔ سوری، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ بائک والے جو بھیا ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنا بائک بند نہیں کرتے۔ ان کو نا بہت شو آف کرنے کا شوق ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے بھائی کو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ڈسٹربنس ہوئی بیچ میں، اس کے لیے سوری۔ لیکن کوئی بات نہیں، اتنا کمپرومائز تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ جس دن میں ٹوٹیاں جس دن میں ہینڈ فری کوئی نہیں آ رہا، آپ بھی میری طرح ہی ہو، جس دن میں ٹوٹیاں لگا کے ریکارڈنگ کرتی ہوں نا، اس دن اتفاق سے میری ریکارڈنگ ہوتی نہیں ہے، میوٹ ہی رہتی ہے سارا سسٹم۔ تو اسی لیے آپ لوگ کمپرومائز کرو، میں تو ایسے ہی ٹوٹیوں کے بغیر ہی کروں گی۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔